بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و مکرم سامعین کرام، آج کی محفل 11ویں شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین محترم، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام بھی ان پر رشک کریں گے اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر نبی بھی رشک کریں گے اور جو شہداء ہیں وہ بھی رشک کریں گے؟ ان کی کوئی نشانی بنائیں، ہمیں خبر دیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ اگر لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے. سبحان اللہ. انہیں کوئی اور لالچ نہیں ہوگا، کسی اور وجہ سے وہ محبت نہیں کریں گے. اگر لوگوں سے محبت کریں گے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو لوگ ہوں گے جو اللہ کے ولی ہوں گے، اولیاء ہوں گے، فرمایا ان کے چہرے نور کے ہوں گے اور نور کے ممبروں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا وہ لوگ جو ہیں جن پہ نبی رشک کریں گے، شہداء رشک کریں گے، فرمایا نہ دنیا میں انہیں کوئی خوف اور غم ہوگا، نہ قیامت والے دن انہیں کوئی خوف اور غم ہوگا. سبحان اللہ. نیک اور صالح لوگ جو ہیں وہ جب اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقام عطا فرماتا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ میرے رب نے جو مجھے کہا میں نے کیا، اللہ، لیکن 40 سال کے بعد پھر یہ مقام اللہ نے دیا کہ جو فرید کہتا تھا میرا رب مان جاتا تھا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پھر زبان سے نکلتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر ان کی بات کو مانتا ہے. اور حدیث قدسی بھی ہے، فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جو اللہ کے ولی ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، بلکہ وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ سوال کرتے ہیں، لَأُعْطِيَنَّهُ، ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک صالح مومن جو ہیں ان کی سنگت عطا فرمائے. آمین. اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین.